بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتأتى على هذا فصل تکرار العبادات فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتکرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب والأمر لطلب أداء ما وجب في الذمة بسبب سابق لا لإثبات أصل الوجوب۔ یہ عبارت ولا يتأتى الی آخرہ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، ایک سوال کا جواب ہے۔ یہ سوال، یہ اعتراض کس پر وارد ہوتا ہے؟ اس مذہب صحیح پر جو ہمارا ہے۔ کیا مذہب ہمارا ہے؟ ہمارا مذہب یہ ہے کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا ہے۔ امر سمجھ رہے ہو؟ امر بالفعل، کسی بھی کام کا امر اس کام کے بار بار کرنے کو، یہی مذہب صحیح ہے، جس کی دلیل پیچھے دی جا چکی کہ امر بالفعل تکرار کو کیوں نہیں چاہتا ہے، یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی۔ اس پر ایک اعتراض، بہت بھاری بھرکم اعتراض، کہ حضرت آپ تو یہ کہتے ہیں کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا، کسی بھی، ذرا پھر سے دھیان سے سنو، کسی بھی فعل کا امر اس فعل کے بار بار کرنے کو نہیں چاہتا، آپ ایسا کہتے ہو؟ آپ کا یہ مذہب ہے؟ اچھا، اگر آپ کا مذہب صحیح مان لیا جائے تو بہت بڑی خرابی لازم آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ امر جب تکرار کو نہیں چاہتا تو کتاب میں، یعنی اللہ کی کتاب میں، جو نماز، زکوٰۃ، روزے کے تعلق سے اوامر ہیں، مثلا اللہ کی کتاب میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اللہ کی کتاب میں ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اللہ کی کتاب میں ہے کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیَامُ، اللہ کی کتاب میں فَصُمْ شَہْرَین، اس طرح کے الفاظ وغیرہ ہیں، تو یہ تو اوامر ہیں۔ اقیمو امر ہے، آتو امر ہے، کتبہ بھی امر ہی کے معنی میں ہے تو وہ بھی امر ہی ہے، تو یہ اوامر ہیں۔ روزے کے اوامر، سمجھ رہے؟ ہم تمہارے سمجھانے کے لیے روزے کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات، سمجھ رہے ہو؟ اسی طریقے سے اور نماز کے احکام، تو یہ اوامر ہیں، اللہ کی کتاب میں ہے۔ اور آپ کا یہ فرمانا ہے کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ جب امر تکرار کو نہیں چاہتا ہے، فعل کے بار بار کرنے کو نہیں چاہتا ہے، پھر تو اقیم الصلاۃ جو امر ہے، اس امر کی وجہ سے پوری زندگی میں صرف ایک بار نماز کو واجب ہونا چاہیے، کیونکہ امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے آتوا الزکوٰۃ میں، سمجھ رہے، مال ہونے کی صورت میں، مال نامی ہونے کی صورت میں، اور اس مال پر سال بھر گزر جانے کی صورت میں، اب بار بار پوری بات نہیں بولوں گا، مال نامی جس پر پورا سال گزر گیا، اس پر زندگی میں صرف ایک بار زکوٰۃ واجب ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ رمضان کا، پورے مہینہ رمضان، ماہ رمضان کا روزہ یہ واجب ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہونا چاہیے آپ کے ضابطے کے مطابق، کیونکہ آپ ایسا کہتے ہو کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ آپ ایسا تو نہیں بولتے ہو کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نماز فرض ہے، یہی حال روزے کا ہے کہ ایک مرتبہ فرض ہے، یہی حال مال نامی سال جس پر سال گزر گیا اس میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب، ایسا تو آپ نہیں کہتے، بلکہ آپ بھی وہی کہتے ہو جو ہم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ یہ کہتے ہو کہ روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ یہ کہتے ہو ہر سال ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہو کہ مال نامی پر جو ہی جب جب سال گزرے، سمجھ رہے ہو، ہر سال زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، تو
یہ تکرار کیسے ہے جب امر تکرار کو چاہتا ہی نہیں؟ یہ افعال ہیں نا، نماز پڑھنا ایک فعل ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا ایک فعل ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دینا ایک فعل ہے کہ نہیں، تو ان افعال میں تکرار ہو رہی کہ نہیں، ہو رہی کہ نہیں؟ تو کیسے ہے تکرار؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے نزدیک امر تکرار کو نہیں چاہتا تو ان اوامر کی وجہ سے، جس میں زکوٰۃ، نماز، روزے کے اوامر ہیں، زکوٰۃ، نماز، روزے میں تکرار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ کہتے ہو ہر دن 5 وقت کی نماز واجب ہے، یا وجوب فرض کو بھی شامل ہے، واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہر سال رمضان کا روزہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو ہی مال نامی ہے سال گزرا تو ہر سال ایسا ہو تو ہر سال زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ کہاں سے صاحب، جب امر تکرار کو چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر ہر دن ہر سال ماہ رمضان میں روزہ رکھنا یہ کیسا واجب ہوا؟ یہ ہے یہاں پر سوال آپ سمجھ گئے؟ اب اسی سوال کو اور شارٹ کروں۔ معترض کا اعتراض یہ ہے کہ امر جب آپ کے نزدیک تکرار کو نہیں چاہتا ہے تو ان اوامر کی وجہ سے ان عبادات میں، جس کا ذکر میں کیا ابھی، ان عبادات میں تکرار نہیں ہونی چاہیے، اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ نماز واجب ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیا بری ذمہ ہو گیا، کیونکہ آرڈر ملا نماز پڑھو، اور ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیا بری ذمہ۔ اگر ایسا رہے تب تو ہر مسلمان بڑے آرام سے چلا جائے گا جنت میں۔ ایک بار پڑھ لینے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بھی آؤ کتنے لمبی بولو تو بھی پڑھ دیتے، 2 گھنٹے والی نماز بولو تو بھی پڑھ دیتے، 4 گھنٹے والی بولو تو ہر کوئی آ کر کے مسجد بھر دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ پڑھ لینے سے، سمجھ رہے ہیں، بری ذمہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ تکرار کو نہیں چاہتا ہم۔ یہ ہے اعتراض، سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض آپ سمجھ گئے؟ اعتراض آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ جواب سے پہلے تھوڑی سی تمہید، ذرا دھیان سے سنو۔ ڈائریکٹ جواب دوں گا تو نہیں سمجھو گے آپ جو ہمارے سامنے ہو اس کو کہہ رہا ہوں، باقی پیچھے میں تو ہم سے بڑے بڑے سننے والے ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جواب سے پہلے تھوڑی سی تمہید۔ ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا۔ وجوب الگ چیز ہے، وجوب ادا الگ چیز ہے۔ بولو یہ بھی نہیں سمجھے، لگ رہا ہے کہ کوئی پہیلی آپ سنا رہے ہیں۔ وجوب کیا چیز ہے؟ کسی فعل، کام سمجھ لو، فعل بولو تو تم اپنے دماغ میں کام رکھو۔ کسی فعل کا تاکیدی حق بن کر ذمے میں ثابت ہونا، یہ ہے وجوب۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا، ان الصلاۃ علی المؤمنین کانت کتابا موقوتا، او کما قال اللہ۔ ہر مومن پہ فرض ہے، یعنی ہر مومن کے ذمے میں نماز تاکیدی حق کے طور پر ثابت ہے نا؟ تاکیدی حق کے طور پر ثابت ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے وجوب۔ کیا؟ تو وجوب کا معنی سمجھے تھے؟ ذمے میں کسی فعل کا، ذمہ سمجھ رہے ہو؟ ذمہ میں کسی فعل کا تاکیدی حق کے طور پر ثبوت، یہی ہے وجوب۔ اور چھوٹا کر کے سمجھو، کسی فعل کا ذمے میں ضروری ہونا۔ اب تو وجوب سمجھ گئے؟ تو ایک ہے وجوب سمجھ گئے آپ؟ دوسرے ہے وجوب ادا۔ وجوب ادا کیا؟ وہی جو ذمے میں تاکیدی طور پر ثابت ہے، اسے سپرد کرنا، اسے دینا، یہ ہے وجوب ادا۔ بولے ابھی بھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا۔
اب ایک مثال سنو، یہ مثال سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سمیر خلیفہ ہے یا فیروز ثانی ہے، ٹھیک ہے؟ فیروز ثانی کے پاس ایک بہت خوبصورت موبائل ہے، سن رہے ہو؟ مجھے اچھا لگا، میں نے کہا یہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ بولے ٹھیک ہے، بیچا میں۔ کتنے میں با؟ تو بولا 5,000 میں بیچا۔ میں نے کہا میں نے خرید لیا۔ سن رہا؟ اور اس کا موبائل میں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ بولو تو بیع ہو گئی کہ نہیں؟ اچھا، یہ بیع سے میرے ذمے میں 5,000 روپے واجب ہوئے کہ نہیں؟ تو ذمے میں واجب ہونا الگ چیز ہے۔ ہمارے جیسے بیع ہو گئی تو بیع سے 5,000 روپے میرے ذمے میں واجب ہو گئے۔ تو ایک تو ذمے میں 5,000 روپے کا واجب ہونا ہے، دوسرے وہی ذرا دھیان سے سنو، یہی پوائنٹ ہے، وہی 5,000 روپے جو واجب ہیں اس 5,000 روپے کا سپرد کرنا، دے دینا۔ تو دینا یہ الگ چیز ہے اور واجب ہونا الگ چیز۔ بتاؤ جب میں 5,000 روپے میں خریدا تو میرے ذمے میں 5,000 واجب ہوئے، نفس وجوب کا ثبوت ہوا۔ کس کی وجہ سے؟ کیوں؟ بیع کی وجہ سے۔ ہوا کہ نہیں؟ ہوا۔ تو 5,000 روپیہ واجب، لیکن ذرا آگے سنو، لیکن وہ 5,000 روپیہ دینا یہ کب واجب ہوگا؟ بیع سے تو نفس وجوب ثابت ہوا، دینا، سپرد کرنا، مشتری کا بائع کے حوالے کرنا، یہ کب؟ جبکہ یہ مطالبہ کرے گا، لائیے دیجئے ادے ثمن موبائل، ثمن الہاتف، ادا کیجئے۔ تو دیکھو ذرا دھیان سے سنو، ادا کیجئے۔ تو وجوب ادا تم سمجھ رہے ہو ایک دوسری چیز ہے، وجوب ایک دوسری چیز ہے۔ وجوب کا ثبوت یہاں بیع سے ہو گیا اور وجوب ادا کس سے؟ امر سے، ادا کیجئے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس بیان سے مجھے یہ سمجھانا تھا کہ وجوب ایک الگ چیز ہے، اسے ہم نفس وجوب بولتے ہیں، اور وجوب ادا الگ چیز ہے۔ اور یہ بات ایسے سمجھ میں آئی کہ دیکھو بیع سے ہی وجوب کا ثبوت ہو گیا، لیکن وجوب ادا کرنا واجب کب ہے؟ امر سے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ وجوب ایک الگ چیز ہے اور وجوب ادا ایک الگ چیز ہے۔ اور اسی سے ادا بھی سمجھ گئے ہوں گے، ادا کا مطلب تسلیم، سپرد کرنا، اپنی زبان میں دینا۔ میرے ذمے میں ظہر کا وقت آیا، وقت آتے ہی ظہر کی نماز فرض ہو گئی، تو نفس وجوب جو ہی وقت آیا نفس وجوب ثابت ہوا، مگر وجوب ادا نہیں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب وجوب ادا کا ثبوت کہاں سے ہوگا؟ جب وقت آیا تو امر متوجہ ہوا۔ کون سا امر؟ اقیموا الصلاۃ۔ ذرا دھیان سے سن رہے ہو؟ اقیموا الصلاۃ۔ اقیموا الصلاۃ کا مطلب وہ صلاۃ جو تمہارے ذمے میں واجب ہو گیا ہے وقت کے آنے سے، اسے سپرد کرو صاحب صلاۃ کے۔ یہ ہے تسلیم، یہ ہے سپرد کرنا، یہی ہے ادا۔ تو وجوب اور وجوب ادا دونوں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھی تمہید۔
نفس وجوب بھی آپ سمجھ گئے، وجوب ادا بھی سمجھ گئے، اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نفس وجوب ایک الگ چیز ہے، وجوب ادا ایک الگ چیز ہے، جیسے کہ بے سے نفس وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، اور وجوب ادا مطالبہ سے، امر سے، ادے وغیرہ کے ذریعے سے، آتے وغیرہ کے ذریعے سے ہے۔ یہ بات سمجھ گئے۔ اب معترض کے اعتراض میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ جناب، یقیناً نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ عبادات میں تکرار ہے، ان عبادات میں تکرار ہوتی ہے، یہ عبادات بار بار واجب ہوتی ہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، مگر ان عبادات جن کا میں نام لیا، ان عبادات کا وجوب اوامر سے نہیں ہے بلکہ اسباب سے ہے۔ جیسے 5,000 روپیہ جو میرے ذمے میں واجب ہوا تو اس کے امر سے نہیں، ادا کیجئے نہیں، بلکہ اس کا جو سبب بے ہے، بے کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ تو جن عبادات کا نام میں لیا ابھی، جن میں تکرار ہے، ان میں ان کے اسباب کی وجہ سے تکرار ہے۔ مثلاً ظہر کی نماز واجب کب؟ ابھی اس ٹائم میں، جبکہ دن کے 10 بج رہے ہیں، ہے واجب؟ امر تو پڑا ہوا ہے واجب؟ بولو بھائی۔ ابھی دن کے 10 بج رہے ہیں، ابھی ظہر کی نماز ہے واجب؟ کب؟ جب 12:30 بج جائے گا، سمجھ رہے ہیں، سورج ڈھلے گا بیچ سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تب نہ، جب ظہر کا وقت آئے گا تب نہ ظہر کی نماز واجب ہوگی ہمارے پر۔ بولو بات صحیح ہے؟ تو ظہر کی نماز کا وجوب ظہر کے وقت کے آنے سے ہے، عصر کی نماز کا وجوب عصر کے وقت کے داخل ہونے سے ہے، اور رمضان کے روزے کا وجوب رمضان کا مہینہ آنے سے ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ تو ان عبادات جن کا ہم نام بار بار لے رہے ہیں، ان کا وجوب کس سے ہے؟ اسباب کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اور جو اسباب ہیں ان میں تکرار ہے۔ ہر دن ظہر کا وقت آتا ہے، ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو ظہر کی نماز کے وجوب کا سبب ظہر کا وقت ہے، اور رمضان کے روزے کے وجوب کا سبب ماہ رمضان ہے۔ بولو بھائی، کیا ہے؟ ماہ رمضان۔ اور یہ جو سبب ہے رمضان کا مہینہ اور ظہر کا وقت، رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ظہر کا وقت ہر دن آتا ہے، تو یہ جو اسباب ہیں یہ اسباب ہی متکرر ہیں۔ ان اسباب میں تکرار ہے کہ نہیں؟ تو جب اسباب میں تکرار ہے تو مسبب میں بھی تکرار ہوگا۔ تو ان عبادات کا ہر دن جو وجوب ہے، ان کے اسباب کے مقرر ہونے کی وجہ سے، اوامر کی وجہ سے نہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہو کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا، تو ان عبادات میں تکرار نہیں ہونی چاہیے، تو ہوتی کیوں ہے؟ جواب کہہ دیے، ان عبادات میں تکرار اوامر کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے اسباب کی وجہ سے ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں؟ اسباب مقرر ہوتے ہیں، اسباب بار بار آتے ہیں، تو یہ عبادات بار بار واجب ہوتی۔ کچھ اتنا سمجھ میں آیا؟ پہلے اتنا لے لو، پھر آگے دوسری گفتگو دیکھیں گے۔ ٹائم ہو گیا ہے، کل پھر یہیں سے چلیں گے۔